بنا سکیں۔ سورت الجاثیہ، جاثیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل گرنے والی، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ ہر وقت رسول اللہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، ہر وقت معجزے کا تقاضا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہارے اپنے علاقے میں، تمہارے اپنے علاقے کے جانوروں میں، تمہارے اپنے علاقے کے اونٹ میں، یا اللہ ہم سے کہے مثال کے طور پر پولر بیئر کے اندر اللہ نے جتنی تخلیقات بنائی ہیں، ان کے ہیبیٹیٹ میں، ان کی خوراک میں، ان کے باڈی سٹرکچر میں، ان کے کھانے پینے میں، ان کے میٹنگ کرنے میں، ان کے صرف اور صرف بطن اور فرج میں انوالو رہنے سے اللہ نے بہت سی نشانیاں بنا دی ہیں۔ اس کو دیکھو، کمیلین کو دیکھو، گرگٹ کو دیکھو کیسے کیموفلاج کر کے رنگ بدل لیتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ نشانی نہیں ہے اللہ کی؟ تو جس کو اللہ کو چاہنا ہوتا ہے، جس کو اللہ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، وہ اللہ کو کائنات سے بھی ڈھونڈ لیتا ہے، اور جس کو اللہ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے وہ اپنے انفس کے اندر نشانیاں دیکھ کر، اپنے جسم کے سسٹمز کو دیکھ کر بھی اللہ کو پہچان لیتا ہے، اور جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ رب کو نہیں پہچانتا۔ اللہ نے کہہ دیا تخلیق پر غور کرو، تم رب تک پہنچ جاؤ گے۔ شب و روز کے فرق اور اختلاف میں بھی نشانیاں ہیں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے۔ ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں، اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے۔ کون ہے؟ افاک اثیم، ویل لکل افاک اثیم۔ ویل جو ہے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جس کے لیے آتا ہے روایات میں کہ جہنم خود اس سے دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ نے کہا ویل لکل افاک اثیم، تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر پر اس پر اڑا رہتا ہے۔ آسمہ کہتے ہیں عربی زبان میں وہ اونٹنی جو تیز چل سکتی ہو مگر تیز نہ چلے۔ تو اللہ نے جھوٹے کو اسیم کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ حق پر چل سکتا تھا، اس کے کانوں سے ہدایت ٹکرائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اس کے سامنے اپنا علم اس کے سامنے کھولا تھا، اللہ نے اس کو صراط مستقیم کی جھلک دکھائی تھی، لیکن وہ ایسا گناہ گار تھا کہ وہ پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر سے اپنے لائف سٹائل پر جمع رہا۔ بالکل وہی معاملہ کہ ہم قرآن سنتے ہیں، ہم درس اٹینڈ کرتے ہیں، ہم ہیبیچول درسیز بن گئے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر اور ہمارے لائف سٹائل کے اندر تبدیلیاں نہیں آتی، ہمارے ہولیوں کے اندر تبدیلیاں نہیں آتی، ہمارے فنکشنز کے اندر تبدیلیاں نہیں آتی، ہمارے موت کے موقعوں پر خوشی کے موقعوں میں سنت نظر نہیں آتی۔ وہی معاملہ ہے بالکل کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں، ایسے شخص کو زبردست عذاب کا مزدہ سنا دو، بتا دیا گیا۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے، ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اگر میرے اور آپ کے جاننے والوں میں ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن 1 to 1 جوک لگتا ہے، جو قرآن کے جوکس بناتے ہیں، جو جنت دوزخ پر جوکس سناتے ہیں، جو فرشتوں پر جوکس کریک کرتے ہیں، تو پلیز ان کی فکر کریں۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ان سب کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور عہدے والے، اچھا پروفیشن رکھنے والے، ملٹی نیشنل میں کام کرنے والے، سی ای او کی سیٹ پر بیٹھنے والے، علم رکھنے والے، پروفیشنلی بہت اوپر ہونے والے، ہائر کریڈینشیلز رکھنے والے، یہ زیادہ تر اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں، اگر آپ کے خاندانوں میں ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ بس ایک ایسی چیز لگتا ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے اللہ ہے، ہاں معلوم ہے اللہ ہے، لیکن زندگی کے کسی عمل میں اللہ کے ہونے کی جھلک نظر نہیں آتی، تو آپ کو اور مجھے ان کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر مند رہا کرتے تھے، راتوں میں اٹھ کر آپ کے اور میرے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اپنی امت کے ہر اس شخص کے لیے دعا کیا کرتے تھے، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ گناہ گار ہے، رات بھر کہا کرتے تھے امتی 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 امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ اس کو بخش دے۔ یہ اللہ کے رسول کی فکریں تھیں، اور آپ کی اور میری فکریں کیا ہوتی ہیں؟
ہماری فکریں کیا ہوتی ہیں؟ گھر بڑا بن جائے، گاڑی نئی آ جائے، ایک کے بعد دوسری گاڑی آ جائے، بچے بہترین کالجز اور یونیورسٹیز میں چلے جائیں، بچوں بہترین پروفیشنز جو ہیں ان میں چلے جائیں، بچے بہترین طریقے سے جو ہیں اپنے پروفیشنز میں اپنے کریئر میں فکس ہو جائیں، جا کے وہاں جا کے اچھے سی طرح سے جو ہے وہ اپنی ارننگ کر سکیں، پھر بچوں کی شادیاں ہو جائیں، پھر بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو مائیں پھر بھی دعائیں کرتے رہتی ہیں اللہ ان کو اولاد دے دے. بس دنیا، بس دنیا اور بس دنیا. جو مومن ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کا بھلا مانگتا ہے. ہم دعا سیکھ آئے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. مومن دونوں دنیاؤں کا خیر مانگتا ہے. مومن اپنے لیے آزمائش نہیں مانگتا، مومن اپنے لیے مشکل نہیں مانگتا. کہتا ہے اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے. جو دنیا کا حسنہ مجھے دے اس کو مجھے اپنی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ نے کہہ دیا جو اللہ کی آیات کا مذاق بناتے ہیں اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. ان کے آگے جہنم ہے. وَلَا يُغْنِ عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْءٌ وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ. جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے. ان کے لیے بڑا عذاب موجود ہے. دنیا میں اپنے سٹیٹس کو سب کچھ سمجھا تھا، اپنی پاور کو سب کچھ سمجھا تھا، اپنی سیٹ کو سب کچھ سمجھا تھا، اپنے اسکول کو سب کچھ سمجھا تھا، اللہ کی بات کو رد کر دیا تھا، اللہ کو بیک برنر پر ڈال دیا تھا. اللہ بھی تمہیں اب ذلت کے عذاب میں ڈال کر بھول جائے گا. اور وجہ کیا تھی بتا دیا، انہوں نے اللہ کی کتاب عظیم کو جھٹلایا تھا. اس کتاب کو صرف برکت کی کتاب سمجھا تھا، بس چوما چاٹی کی تھی، بس پیچھے مت رکھو، نیچے نہ رکھو، کشن پہ رکھو، اور اس کو یہاں مت رکھو، اور اس کو بہترین سے بہترین طاق میں رکھو، اور اس کو بہترین سے بہترین جو ہے وہ جسدانوں میں رکھو. اونچی جگہ پر بہت رکھا، تعظیم بہت کی لیکن توقیر نہیں کی اس کی. ایسی عزت نہ کی کہ جو عزت آپ کو اور مجھے اسی کے مقصد میں انوالو کر دیتی جس مقصد کے لیے یہ کتاب آئی تھی. اللہ نے کہا ھذا ھدی، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنے والے نہ بنیں. اللہ الذی سخر لکم البحر، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو. مسخر کر دیا اللہ نے، ایسے سائنٹیفک لاز اس کے اندر بنا دیے، ایسے فزیکل لاز بنا دیے کہ پتھر ڈالتے ہو تو ڈوب جاتا ہے، اور جہاز چلاتے ہو پورے کا پورا فیری چلاتے ہو تو اس کے اوپر چلتی رہتی ہے. اللہ نے تمہارے لیے اسے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو. اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، جو وقت لگاتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں سے کہہ دو جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ مل جائے. من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو کوئی برائی کمائے گا آپ ہی آپ اس کا خمیازہ بھگتے گا. پھر جانا تو سب کو اپنے اللہ کی طرف ہی ہے. اس سے پہلے ہم بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کر چکے، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دیں. پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اس بنا پر کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ بنی اسرائیلیوں کو علم نہیں تھا، لا علم نہیں تھے. لا علم ہونا اور پھر اللہ کے سامنے پہنچنا، اس تک کوئی علم پہنچا ہی نہیں. ہو سکتا ہے اللہ اپنی شان رحمت سے اس کو معاف کر دے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن علم والا ہوتے ہوئے عمل نہ کرنا، اس پر سخت پکڑ آتی ہے. اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اس کے بعد اب اے نبی ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ پر قائم کیا ہے، لہذا فاتبعھا، تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. یعنی شریعت پر استقامت اختیار کرو. شریعت پر استقامت اختیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ کشادگی آ جائے گی. اور شریعت کی کشادگی کب محسوس ہوگی؟ عمل شرط ہے، ورنہ شریعت تنگ لگتی رہے گی، سزائیں مشکل لگیں گی. مسلمانوں نے تو اسلامی سزاؤں کا اس طرح سے ڈیفنس کیا نہیں، اس لیے نان مسلمز ہوں یا وہ کم علم مسلمان ہوں، سب نے اسلامی سزاؤں کو باربیرک کہا. ان کو شریعت کیوں مشکل لگی، ان کو شریعت کیوں تنگ لگی؟ اس لیے کہ انہوں نے شریعت پر عمل کر کے نہیں دیکھا.
جب تک شریعت پر انسان عمل نہیں کرتا اس وقت تک انسان کو شریعت تنگ لگتی رہتی ہے. اللہ نے تو آپ کے اور میرے لیے قدم قدم پر نیکی کمانے کے موقع رکھ دیے ہیں. مثال کے طور پر مردوں سے کہا باجماعت نماز ادا کرو، اور باجماعت نماز ادا کرنے کا اجر گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہے. اب آپ امیجن کریں کہ دنیا میں اگر کسی کو نظر آ رہا ہوتا، ہم کہتے ہیں نا کشادگی نظر نہیں آتی، کشادگی نظر نہیں آئے گی، یہ کشادگی علم الغیب عالم الغیب کے اندر موجود ہے. آپ دیکھیں کوئی شخص نماز پڑھنے جائے مسجد اور اس کے ہر قدم کے نیچے 1000 کا نوٹ آ جائے تو پھر دیکھیں کیسے سارے لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں بھاگتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کیسے مسجدوں میں ٹھٹ کے ٹھٹ لگتے ہیں، جگہ نہیں ہوگی، مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں گی، سڑکوں پر ٹینٹ لگانے پڑ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مسجد جاتا ہے اس کے ایک ایک قدم کے نیچے 1000 کا نوٹ آتا ہے. اگر آج یہ مجھے اور آپ کو چیز نظر نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اجر لکھا نہیں جا رہا. آج اگر میں اور آپ اس اجر کو سمجھ نہیں پا رہے جو برکت کی شکل میں آتا ہے اللہ کی شریعت پر عمل کرنے سے، تو یہ آپ کا اور میرا قصور ہے. اللہ جس کو حکمت دے دیتا ہے اس کو یہ برکت اپنی زندگی میں محسوس ہوتی ہے. شریعت کشادگی لاتی ہے، آپ اور میں اس بات کو مانے یا نہ مانے، ہاں عمل شرط ہے. عمل کرو گے تو اس کی کشادگی، اس دین کا بیلنس ہونا، اس دین کی گہرائی تمہیں سمجھ آئے گی. اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. واللہ ولی المتقین، اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں. کس پر یقین لائیں؟ جو یقین لائیں آخرت پر، جو یقین لائیں اللہ پر، جو یقین رکھیں اللہ سے ملاقات پر، جو یقین رکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، جو یقین رکھیں اس قرآن پر، جو یقین رکھیں اس شریعت پر کہ اس میں سراسر میرا فائدہ ہے، اور جو یقین رکھیں اپنے انجام پر کہ یقیناً ایک دن میرا انجام سامنے آئے گا. نیک عمل کروں گی تو جنت میں جاؤں گی، اور اگر گناہ کروں گی، اللہ کی نافرمانی کروں گی تو جہنم کا گڑھا تیار ہے. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہے جو یہ لوگ لگاتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان اللہ کی راہ میں قربانیاں دے رہا ہے، ایک انسان اپنی ٹیمپٹیشنز کو تھام تھام کے رکھ رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک انسان جو دل میں آتا ہے کرتا ہے، جو دل چاہتا ہے کھاتا ہے، جو دل چاہتا ہے پہنتا ہے، جیسے دل چاہتا ہے جاتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے جاتا ہے. تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ عقل سے کام نہیں لیتے. اس دنیا کے پیچھے بھاگنے والے اور آخرت کے پیچھے عمل میں تھکنے والے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنی نیند کو توڑ کر اٹھ کر قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ جانے والے اور بستروں میں نرم بستروں میں پڑے سوتے رہنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ شب قدر کی راتوں کے اندر سونے والے اور اللہ کے حضور سجدے میں گڑ گڑانے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے. لوگوں پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا. اللہ بار بار قرآن میں یہ بات کہتا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اللہ نے تو آپ کے اور میرے لیے جنت بنائی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ خود اس جنت کے لیے محنت کریں. اللہ نے ایک جنت بنائی، جنت عدن، جس کے لیے آتا ہے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے، جس کی ایک اینٹ جو ہے وہ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ روبی کی، ایک اینٹ یاقوت کی ہے. اللہ چاہتا ہے میرے بندے اس میں آئیں اور انجوائے کریں. اللہ نے مجھے اور آپ کو جنت دینے کے لیے ایسی ایسی نیکیوں کے مواقع زمین پر رکھ دیے کہ آپ اور میں چاہیں تو اٹھتے بیٹھتے اپنی عبادت کو ظاہر کر کے اللہ کے سامنے، اپنی بندگی کو اس کے سامنے ظاہر کر کے جنت کما سکتے ہیں. لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارا نفس اتنا زیادہ شیطان کی باتوں میں آتا ہے، ہم نے اپنے نفس کو اتنا زیادہ شیطانی باتیں فیڈ کی ہوتی ہیں کہ وہ نفس ہمیں نفس سے لوامہ کی طرف لانے ہی نہیں دیتا، بلکہ نفس سے امارہ کی طرف لے کر جاتا ہے. ہم نے بات کی تھی نا 3 طرح کا نفس. نفس لوامہ جو آپ کو اچھائی کی طرف لانے کے لیے دعوت دے، آگے آئے گا. نفس امارہ پیچھے پڑ آئے ہم یوسف علیہ السلام کے ضمن میں، جو برائی کا حکم دیتا ہے. اور نفس مطمئنہ ہائیسٹ کوالٹی کا نفس، جس کو آپ نے قرآن کے ذریعے فیڈ کیا ہو، جو آپ کو شریعت کے اوپر قائم کرنے پر مدد کرے. وہ نفس جب نیکی کریں تو خوش ہو، جب گناہ کریں تو دکھ کرے، ویسا نفس. اللہ نے کہہ دیا اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. کیا؟ اپنے آپ کو ناراض نہیں کرنا، اپنے آپ کو
جو ہے اپنی کسی خواہش کو ختم نہیں کرنا، اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا. میں اپنے آپ کو انکمفرٹیبل نہیں کر سکتی، میں اپنے بارے میں بہت سینسٹیو ہوں، میں کسی کی غلط بات برداشت نہیں کر سکتی. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، جو اپنے لیے سینسٹیو ہے. مومن سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا، مومن اپنے لیے سینسٹیو نہیں ہوتا، مومن اوروں کے لیے سینسٹیو ہوتا ہے. مومن اپنی زبان سے وہ الفاظ نہیں نکالتا جس سے کسی دوسرے کا دل ٹوٹ جائے. ہاں، اگر حق بتا رہا ہے اور حق بتاتے میں بہت محبت کے ساتھ حق بتا رہا ہے، حق بتاتے میں کسی کا دل ناراض ہو جاتا ہے، وہاں مومن کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، وہاں اللہ کا معاملہ ہے. لیکن مومن اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. مومن کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ کو یہ شاید قصہ پہلے بھی بتایا کہ اپنے ایک دشمن سے لڑ رہے تھے جس سے اسلام کے اوپر ان کی جو تھی دشمنی تھی، اس سے لڑائی میں انہوں نے مات دے دی تھی. اتنی مات دے دی تھی کہ اس کے سینے پر آ کر بیٹھ گئے تھے اور اپنی تلوار نیام سے نکال کر بس اس کو قتل ہی کرنے والے تھے کہ اس شخص نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. حضرت علی نے اپنی تلوار نیام میں واپس ڈال دی اور اس کے سینے سے کھڑے ہو گئے. وہ شخص حیران ہو گیا کہ آپ تو اتنا زیادہ قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے، اور کہا کہ میں نے تو آپ کا غصہ اور بھڑکایا تھا، میں نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا تھا، پھر بھی آپ نے یہ کام کیا کہ آپ مجھے چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا اب تک تو میں صرف اور صرف تم سے اسلام کی خاطر لڑ رہا تھا، اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو اس کے اندر ہو سکتا ہے میری اپنی ذاتی دشمنی شامل ہو جاتی، اور میں اپنی ذاتی دشمنی کے لیے اپنی تلوار کو خون کے رنگ سے نہیں رنگنا چاہتا. ایسے ہوتے تھے مسلمان. اور ہم کہتے ہیں اس نے میرا دل دکھایا ہے، اب میں اس کی بات نہیں مانوں گی، اس نے میری بات نہیں مانی، اب دیکھیں میں بھی اس کی آگے بات نہیں مانوں گی، اس نے میرے سے بدتمیزی کی تو میں نے اس سے بدتمیزی کی. بچے کیا کرتے ہیں آپس میں؟ اما دو بچوں کے اندر جو ہیں وہ سیز فائر کرا رہی ہوتی ہیں. اما بیچاری جو ہیں وہ اس ریفری کی طرح ہوتی ہیں جس کو ایک پنچ ادھر سے پڑتا ہے اور ایک پنچ ادھر سے پڑتا ہے. اما کہتی ہیں دیکھو بیٹا بات سنو، نہیں آپ پہلے میری بات سنیں. اما کہتی نہیں دیکھو بیٹا بات سنو، نہیں دیکھیں میری بات سنیں، اس نے پہلے بدتمیزی کی تو میں نے بدتمیزی کی. اور دوسرا کیا کہتا ہے؟ اس نے مجھے غصہ دلایا تو مجھے غصہ آ گیا. اما بیچاری اسی ریفری کی طرح جن کو ایک ادھر سے پڑتی ہے اور ایک ادھر سے پڑتی ہے. اس کے بعد اما کیا کرتی ہیں؟ غصے میں ایک شاؤٹ کرتی ہیں، خاموش، اب کوئی نہیں بولے گا، چلو دونوں ایک دوسرے کو سوری بولو. تو یہی ہوتا ہے نا. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنی خواہش نفس کو اگر آگے رکھیں گے تو کبھی بھی نہ دوسرے کی ضرورت کو پورا کر سکیں گے، نہ اللہ نے جو شریعت دی ہے وہ آپ کو اور مجھے کمفرٹیبل لگے گی. اللہ کی خاطر درگزر کر دیں، اللہ کی خاطر معاف کر دیں، اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا نہ بنائیں. اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا. چاہے آپ کے پاس کتنی ہی ڈگریاں ہو، اگر آپ اپنے آپ کو اپنے خواہشات کے، اپنے ہوا کے، اپنے ٹیمپٹیشنز کے حوالے کر دیں گی تو پھر یہی ہوگا، اللہ گمراہی میں دور پھینک دے گا. علم حاصل نہیں کیا نا، قرآن کی طرف نہیں آئے نا، وقت نہیں لگایا نا اس قرآن کے اوپر، تو کیا ہوا؟ اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی جائے گی. اللہ دلوں کو بند کر دیتا ہے. دل دھڑکتے ہیں بظاہر، پیلپٹیشن ہوتی ہے، وائبریشن ہوتی ہے، دل اپنی جگہ جو ہے وہ موو کرتا ہے، دل جو ہے وہ معلق بھی ہوتا ہے جسم کے اندر، لیکن مردہ، اللہ کی نظر میں مردہ، اس لیے کہ جو روح اس کے اندر تھی وہ کومے میں چلی گئی، وہ لولی لنگڑی ہو گئی، وہ ہینڈی کیپڈ ہو گئی، وہ پیرالائزڈ ہو گئی، اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. سب نظر آتا ہے، اللہ کا کلام اور اس کی آیات اور ان کی حقیقت نظر نہیں آتی. اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے گا؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ علم اور ہدایت بہت ضروری ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم والا بنا دے، اللہ مجھے عمل کرنے والا بنا دے. بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہدایت کے لیے یاد رکھیں سننا ضروری ہے. بعض لوگ صرف چسکے کے لیے سنتے ہیں، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے قرآن سن کے، بڑا ہماری جو ہے وہ تھیراپی ہو جاتی ہے. قرآن صرف تھیراپی کے لیے نہیں سننا، قرآن عمل کے لیے سننا ہے. عمل کے میدان میں آگے سے آگے دوڑنا ہے. اگر عمل کے میدان میں آگے سے آگے نہ دوڑے تو یاد رکھیں عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے. بڑے عالم بن جائیں گے، بہت علم آ جائے گا، بہت گرامر سیکھ لیں گے، بڑی تجوید آ جائے گی، بڑا جو ہے وہ چیزوں کا فقہ معلوم ہو جائے گا، لیکن کیا کریں گے؟ اپنی خواہش کے لیے استعمال کریں گے. اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے استعمال نہ کریں گے. ایسے ہی لوگ یاد رکھیں دین میں تحریف کرتے ہیں. دین میں ڈسٹورشن کہاں سے آیا؟ کرسچین ٹریڈیشن کے اندر جو ڈسٹورشن آنا شروع ہوا وہ کہاں سے آیا تھا؟ ترجمے سے آیا تھا. جب لوگوں نے ہیبرو لینگویج سے اس کو ٹرانسلیشن کرنا شروع کیا اور پھر ترجمہ من پسند کرنا شروع کر دیا. آج بھی علم والا اگر عمل میں نہیں ہے آگے تو وہ اپنی مرضی کا قرآن جو ہے تحریف کر کے آگے لوگوں کو بتائے گا.
اپنی مرضی سے ترجمہ کر کے لوگوں کو بتائے گا اور پھر اس کے اندر تحریف کرے گا، نہیں زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں ہے، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں یہ مراد نہیں ہے، نہیں اللہ کے رسول کا یہ مطلب نہیں تھا، اللہ کے رسول نے اس کو حرام نہیں قرار دیا، یہ سنت نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ یہ بہت علم والے لوگ ہی کرتے ہیں، اور یہ اس وقت لوگ کرتے ہیں جب وہ عمل سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کر رہے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں، سننے کی بات آ گئی تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی۔ اٹھاؤ لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ذہن بند، شٹ، بالکل بند کر لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ باپ دادا کو اٹھایا جائے گا، باپ دادا کو اٹھایا جائے گا، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ لاؤ قیامت اگر تم سچے ہو، اٹھاؤ باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ جس نے عمل نہ کرنا ہو اس کے پاس ہزار بہانے، اور جس کو عمل کرنا ہو اس کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے، وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر اللہ نے کیا کہا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ بس یاد رکھو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج میں زندہ ہوں اور مجھے مہلت زندگی ملی ہوئی ہے، مہلت حیات ملی ہوئی ہے، تو یقین رکھو کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم واپس پلٹ آؤ۔ جو انسان زندہ ہے اور اس کو قرآن سننے کا موقع مل جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کے لیے خیر چاہتا ہے، اللہ اس کو ہدایت پر لانا چاہتا ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور یاد رکھیں کہ زندگی کے اندر جو موت آتی ہے وہ عمر دیکھ کر نہیں آتی۔ او ہو 16 سال کی، اچھا ملک الموت کے سوری، اچھا ابھی تم نے گریجویشن نہیں کیا، او ہو اچھا تم نے ابھی اے لیولز بھی نہیں کیا، اچھا ٹھیک ہے چلو میں 2 سال کے بعد آؤں گا تم سے ملنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے، جب موت کا وقت مقرر ہے اس پر موت آ جاتی ہے، چاہے انسان 16 سال کا ہو چاہے 80 سال کا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے، یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے ہم لکھواتے جا رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، عمل الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیا۔ آپ دیکھیں ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کو عمل صالح ملے گا، انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہی صریح کامیابی ہے، یہی گریٹ اچیومنٹ ہے۔ سینس آف اکمپلشمنٹ اگر آئے تو انسان کو جنت میں پہنچ کر آئے۔ اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے سینس آف اکمپلشمنٹ نہ آئے، میں نے یہ کام کر لیا، میں نے وہ کام کر لیا، اس پر کیا سینس آف اکمپلشمنٹ کرنا؟ کیا پتا شیطان آپ کا اور میرا وہ نیکی کا عمل لے اڑے۔ جب نیکی کریں عاجزی اختیار کریں۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، جب ان کو کامیابی ملی تھی، اور کامیابی بھی کیسی؟ فتح مکہ کی کامیابی۔ کس طرح سے مکہ میں داخل ہوئے تھے؟ سر جھکائے ہوئے، کوئی بیش کرتے ہوئے نہیں، کوئی شور شرابہ ہنگامے کرتے ہوئے نہیں، کوئی جو ہے وہ نعرے لگاتے ہوئے نہیں، کوئی ڈھول دھمکے کرتے ہوئے نہیں، عاجزی کے ساتھ۔ تو انسان دنیا میں نیکی کے اوپر عاجزی اختیار کرتا ہے تو اس کو اور نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ دنیا میں اپنی نیکی کا غرہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ شیطان آ کر پکڑ لیتا ہے، اور پھر شیطان دوسری راہ پر ڈالتا ہے، اور ایسا ڈالتا ہے کہ نیکی کرنے کے دوبارہ موقع بھی نہیں آتے، یا ایسے نیکیاں کرواتا ہے، ہر نیکی کروانے کے بعد ایسے ریا کے اندر، ایسے شو آف کے اندر، ایسے دکھاوے کے اندر انوالو کراتا ہے کہ ہر نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور انسان جو بظاہر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ واہ میں نے تو دنیا میں بڑی نیکیاں کی، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پہنچے گا تو اپنے نامہ اعمال کے اندر وہ نیکیاں نہ پائے گا۔ اس وقت تقاضا کرے گا اللہ وہ نیکیاں کہاں گئیں؟ اللہ کہے گا عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے اور تھکنے والے۔ بظاہر بہت تھکے تھے اللہ کی راہ میں، لیکن کبھی شو آف کر کے وہ نیکی ضائع کی، کبھی کسی کا دل دکھا کر وہ نیکی ضائع کی، کبھی کسی کی غیبت کر کے وہ نیکی ضائع کی، کبھی کسی کو اپنی نظروں سے گرا کر نیکی ضائع کی، تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو سنائی نہیں جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے۔ تکبر دیکھیں ان لوگوں کا۔
ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیرے میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا وقیل الیوم، ان سے کیا کہا جائے گا، ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم بھی تمہیں اسی طرح بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں نے قیامت کے دن اللہ سے ملنے کو بھلا دیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں نے اپنے آپ کو قیامت سے غافل کر کے رکھا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو اللہ نے کیا کہا، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا، اللہ کی آیات کو سیریسلی نہیں لیا تھا، اللہ کی آیات پر عمل نہیں کیا تھا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے، وہی زبردست اور دانا ہے۔ تو آپ اور میں کیا چھوٹے چھوٹے گھروں کو لے کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں؟ آپ اور میں کیا اپنی وارڈروبس کو دیکھ کر بڑا بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ آپ اور میں اپنے بینک بیلنسز کو اور اپنے ریئل اسٹیٹ کو دیکھ کر کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں؟ اللہ نے کہا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ۔ آپ اس آیت کے الفاظ کو اگر عربی میں بھی پڑھیں تو جیسے اس کو پڑھا جاتا ہے اس سے بھی اللہ کی ایک ہیبت آپ کے اوپر آتی ہے، ایک اللہ کا مقام آپ کے اوپر کھلتا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی آیات کے اندر معجزے موجود ہیں۔ جب آپ اس آیت کو دہراتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اللہ کی ہیبت آ جاتی ہے۔ اللہ نے کہا وہی زبردست اور دانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کال بائبل میں ملتا ہے Thy kingdom come, thy will be done on this earth as it is done in the heaven، یعنی اللہ کی شریعت جیسے کہ آسمانوں پر قائم ہے ایسے ہی اللہ کی شریعت کو زمین پر قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کام کو ایسے کر سکیں کہ جیسے کہ فرما بردار بندہ کرتا ہے، ہم شریعت کو نافذ کرنے والے بن جائیں، اور ہم اس کی ابتدا اپنے 5 فٹ کے جسم سے کریں۔ ہم میں سے ہر ایک شریعت کو نافذ کرنے کی ابتدا کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کیسے شریعت کی ابتدا کریں، ہم کیسے شریعت کو نافذ کریں؟ ہم کوئی پالیٹیشین تھوڑی ہیں۔ شریعت نافذ کرنے کے لیے پالیٹیشین بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے 5 فٹ کے جسم کے اوپر شریعت نافذ کرنا شروع کریں۔ آپ نے ابتدا کر دی، آپ بارش کا پہلا قطرہ بن گئی، آپ نے بندگی کا حق ادا کر دیا، اور یاد رکھیں جو بندگی کا حق ادا کر دیتا ہے وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پر چلا جاتا ہے۔ حسن بصری، آپ نے حسن بصری کا نام سنا ہے، اسلامک اسکالر ان میں نام آتا ہے۔ حسن بصری کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ بندہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی رکھا اور خواہشات بھی رکھی، یہ فرشتوں سے بھی زیادہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے، یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پر چلا جاتا ہے۔ حالانکہ فرشتے جن کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے، وہ فرشتے جو صرف اور صرف اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ فرشتے جو کبھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے، حسن بصری کہتے تھے کہ یہ اللہ کا بندہ بندگی کر کے ان سے بھی آگے کے مقام پر چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ول پاور کے ساتھ اللہ کی بندگی کی۔ اس کے پاس تو خواہشات تھیں، یہ چاہتا تو بطن اور فرش کا جانور بن کے رہ جاتا، بطن اور فرش کا صرف اور صرف غلام بن کر رہ جاتا، صرف پیٹ بھرتا اور اپنی شرمگاہ کی ضرورت پوری کرتا، صرف اپنے کپڑے اوڑھتا پہنتا اور اپنی خواہشات پوری کرتا۔ لیکن اس نے اپنی ول پاور سے اللہ کا بندہ بننا پسند کیا، بائی چوائس اللہ کا بندہ بنا۔ تو جب یہ بائی چوائس اللہ کا بندہ بنا تو یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کبریائی کو